إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میری آج کا تقریر کا موضوع ہے سود کو لینا اور دینا کیسا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو پاک صاف رکھیں، حلال طریقے پر کمائی اور حرام طریقوں کو چھوڑ دیں۔ حرام معاملوں میں سب سے بدترین سود کا معاملہ ہے۔ سودی کاروبار کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ سود کو اسلام میں بالکل حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں سود کو اتنا بڑا گناہ بتلایا گیا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا سنگین اور بڑا گناہ نہیں بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے اور سودی کاروبار کرتے رہو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والوں کے حق میں جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سودی پر اتنی سخت وعید کیوں وارد ہوئی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے اور سوسائٹی کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی خیر خواہی کرے، محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی کسی کی ضرورت اور مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی آپس تعاون، پاکیزہ معاشرے اور سوسائٹی کے بنیاد پر اسلام کا ایک بہت ہی اہم اصول ہے، اور سود اس اصول ہی کا دشمن ہے۔ سود معاشرے میں وہ خوبیاں پیدا ہونے نہیں دیتا جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو سخت ترین گناہ کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سود ترقی کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے، حالانکہ در حقیقت ان کے لیے سود میں ترقی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو سود تم لوگوں کو دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہو تو اسی کے دینے والے حقیقت میں اپنے مالوں کو بڑھاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود اگرچہ زیادہ ہو جائے مگر آخرکار اس کا انجام کمی ہے۔ دنیا کے تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے کہ جس قوم نے بھی سودی معاملے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سودی نظام کو اللہ نے کبھی ترقی کا ذریعہ نہیں بنایا، اسی لیے سود خور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ہر طرح کی مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں کی وجہ سے، اور بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے، اور سود سے منع کرنے کے باوجود سود لینے کی وجہ سے، اور لوگوں کے مالوں کو حرام طریقہ پر کھانے کی وجہ سے ہم نے ان کو پردہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی ہیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سودی کے گناہ کا تذکرہ کرتے رہو، سودی کے گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سود کا ایک درہم کھانا یا جانتے ہو کہ یہ سود ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے ادنا اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کیا ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم یہ دو گناہ سود اور زنا عام ہو جائے تو گویا وہ اپنے اوپر اللہ کے عذاب آنے کا خود ہی سبب پیدا کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ذرا سوچئے وہ لوگ کس قدر بد نصیب ہوں گے جو خود اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونا چاہتے ہیں، اور کیا ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں سے سود لینا واقعی گناہ اور حرام ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک مجبور اور بے بس آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن مالدار اور تاجر حضرات جو سود پر قرض لیتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں لیتے بلکہ تجارتی مقصد سے لیتے ہیں، اس لیے جب وہ قرض ادا کریں تو اس وقت ان سے سود لینا مجبوری آدمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اٹھانا نہیں ہے، اس لیے اسے حرام نہیں ہونا چاہیے۔ مگر یاد رکھیے یہ خیال بالکل غلط ہے۔ سود بہرحال سود ہے، اس کا کاروبار ہر صورت میں حرام اور ناجائز ہے، چاہے سود کم ہو یا زیادہ، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا گیا ہو یا تجارتی ضرورت کے لیے، چاہے غریب آدمی قرض لے رہا ہو یا مالدار آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرح کے سود کو بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو تاریخی خطبہ دیا جس میں سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے، وہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس کی جو سودی رقم دوسرے کے ذمہ تھی وہ 10,000 مثقال سونا تھا، اور 10,000 مثقال سونا اصلاً سود تھا جو اصل سرمایے پر واجب ہوا تھا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصل سرمایہ کتنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم صرف ذاتی ضرورت کے لیے نہیں لی گئی بلکہ تجارتی مقصد کے لیے لی گئی ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اس کو سود کو بھی حرام قرار دیا۔